بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا، مجھے بتائیں اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھنا گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقدوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتبی بندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھ پر پریشانی لاگو ہو گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہیں آتا تھا۔ آپ نے بچے کی دودھ کے لیے دینے والی بھیڑ خرید لی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سفید سرخ ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے 3 ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منتشار پر موقف تھا، بشرطیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت مومنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا بن زمع نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت یحییٰ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے
باپ کو برا بلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صوفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک اور رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی موزان کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہاری اونٹنی پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازغر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رش آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھ سے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر اکٹھے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطن پیدا کیا ہے تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمۃ الایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔